والذين هم للزكاة فاعلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے جو کہ خیر و برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ ایک مسلمان کو اپنے دین کی طرف لوٹنے، گناہوں کی بخشش کرانے اور خود کو ظاہری و باطنی طور پر پاک و صاف کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ تبھی انسان اس تقویٰ تک پہنچ سکتا ہے جس کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے۔ اور اسلام صرف انسان کے بدن کو ہی نہیں بلکہ اس کے دل کو بھی پاک و صاف رکھنا چاہتا ہے، اسی طرح اس کے مال کو بھی پاک و صاف رکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے حلال کمائی کی ترغیب دیتا ہے اور حرام کمائی سے منع کرتا ہے، اور اس کے مال کو پاک رکھنے کے لیے زکوٰۃ نکالنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ زکوٰۃ کا اصل معنی تو پاکی ہی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ سے جہاں ایک مالدار اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے، وہیں یہ زکوٰۃ ایک غریب اور مسکین کو اس کا حق دلا کر اس کو غربت کی ذلت سے بھی پاک کرتی ہے اور اسلامی معاشرے کو متوازن رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ مگر افسوس، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد زکوٰۃ کو ایک بوجھ سمجھ کر اس میں کوتاہی کا شکار ہے، اور دوسری طرف ایک بڑی جماعت ایسی بھی ہے جو زکوٰۃ تو ادا کرتی ہے مگر ایک احسان کے طور پر، نہ کہ اسے اسلام کا تیسرا رکن اور نماز کے بعد سب سے بڑا فریضہ سمجھ کر۔ اور ایک جماعت ایسی بھی ہے جو زکوٰۃ کے احکام اور مسائل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے زکوٰۃ کی ادائیگی سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ضروری سمجھا کہ زکوٰۃ سے متعلق کچھ ضروری باتیں مختصر اور آسان انداز میں بیان کروں، کیونکہ زکوٰۃ کے مسائل تھوڑے پیچیدہ ہیں، لیکن میری کوشش ہوگی کہ بالکل آسان انداز میں پیش کروں جو ہر کسی کے سمجھ میں آ جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس مختصر ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ان باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، زکوٰۃ کی فرضیت۔ زکوٰۃ فرض ہے اور اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے تو اکثر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی متصل کیا ہے۔ جہاں نماز کا حکم دیا ہے وہیں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ ہر صاحب نصاب مسلمان پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ بچوں کا مال بھی اگر نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ دوسری بات، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ کسی کے پاس اگر 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ سونا ہو، اسی طرح کسی کے پاس 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ چاندی ہو، یا اتنی ہی مالیت کے برابر پیسہ اور مال ہو، تو اسے نصاب کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 7.5 تولہ سونا سے کم ہے، جس میں غریبوں کی مصلحت زیادہ ہے، اسی بنا پر پیسے کے نصاب کو چاندی کے حساب سے جوڑنا زیادہ احوط اور بہتر ہے۔ لہذا جس کسی مسلمان کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پیسہ ہو، اسے صاحب نصاب سمجھا جائے گا۔ اور چونکہ سونا اور چاندی کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اس لیے صرافہ بازار میں ریٹ معلوم کر کے اس کا حساب کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ تیسری بات، زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے۔ زکوٰۃ کی مقدار نقدی میں، سونا چاندی میں اور مال تجارت پر 2.5% ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے تو اس میں صرف 2,500 زکوٰۃ ہے، اور باقی چیزوں میں زکوٰۃ کی شرح کتنی ہے اس کی وضاحت بعد میں کی جائے گی انشاءاللہ۔ زکوٰۃ نکالنے کا وقت کیا ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے پر اسے فوری طور پر نکالنا چاہیے اور اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا جس کسی کا مال نصاب کو پہنچ جائے اس وقت کو وہ نوٹ کر لے، پھر اگر اتنا مال سال بھر اس کے پاس باقی رہے اور اس سے کم نہ ہو بلکہ اتنا ہی رہے یا اس سے زیادہ ہو جائے، تو سال پورا ہونے پر جتنا بھی مال اس کے پاس ضروری خرچے سے زائد بچ رہا ہے اس میں 2.5% زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور سال کا اعتبار قمری مہینے یعنی ہجری مہینے کے اعتبار سے ہوگا، جس میں 354 یا 355 دن ہوتا ہے، جبکہ شمسی مہینے کے حساب سے سال 365 دن کا ہوتا ہے۔ لہذا اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اسلام کے بیشتر احکام خصوصاً مہینے اور سال سے متعلق تمام احکام کا اعتبار قمری یعنی ہجری مہینے سے ہوتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ کسی کا ایک سال رمضان میں پورا ہو، سال میں کبھی بھی ہو سکتا ہے، رمضان سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور رمضان کے بعد بھی۔ رمضان تو نفلی صدقات کے لیے ہے، لیکن لوگوں نے اسے زکوٰۃ کے لیے مخصوص کر لیا ہے، جبکہ زکوٰۃ کے لیے کوئی مخصوص مہینہ نہیں ہے۔ پانچویں بات، زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ کتنی ہے۔ اگر زمین بارش یا نہر سے سیراب ہو جس میں کسی طرح کا خرچہ نہ ہو تو 10% زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر مشین وغیرہ سے سیراب کیا جائے جس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے تو 5% زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اس میں سال پورا ہونے کی شرط نہیں ہے، بلکہ کھیتی کی کٹائی کے وقت ہی یہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ چھٹی بات، جانوروں کی زکوٰۃ۔ اگر کسی کے پاس اونٹ، گائے اور بکریوں کی تعداد حدیث میں وارد مخصوص تفصیلات کے مطابق ہوں
تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ ان کی تفصیل کافی لمبی ہے اور بہت کم افراد کے پاس یہ تعداد ہوتی ہے، لہذا اس مختصر بیان میں اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ اس کی پوری تفصیل حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔ زیورات پر زکوٰۃ۔ اگر کسی عورت کے پاس سونے یا چاندی کے زیورات نصاب کے برابر ہوں اور ان پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، چاہے وہ استعمال میں ہوں یا نہ ہو۔ یہی محقق علماء کرام کا قول ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں سونا چاندی جمع کرنے اور اس میں زکوٰۃ نہ نکالنے پر سخت وعید آئی ہے، جبکہ دیگر چیزوں میں اس طرح کی وعید نہیں ہے۔ لیکن کچھ علماء نے دیگر چیزوں پر قیاس کرتے ہوئے کہا ہے کہ زیورات بھی اگر استعمال کے لیے ہیں تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن راجح اور احوط یہی ہے کہ زکوٰۃ ہے۔ 8ویں بات، مستحقین زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے مال کا حقدار کون ہے؟ قرآن میں سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا 8 مصرف بیان کیا ہے، اور وہ 8 مصارف یہ ہیں: غریب، مسکین، زکوٰۃ کے کاموں میں مصروف لوگ، تالیف قلب کی خاطر، اسی طرح قرض دار، مسافر، غلاموں کی آزادی کے لیے، اللہ کی راہ میں۔ تو اس طرح سے یہ کل 8 مصارف اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ مدارس اور خیراتی اداروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جو لوگ فی سبیل اللہ کو جہاد کے ساتھ خاص کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، اور جو کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ میں تمام خیر کے کام شامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ مدارس اور خیراتی اداروں کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ اختلافی موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر کبھی تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ 9ویں بات، کیا اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ رشتہ دار اگر زکوٰۃ کے حقدار ہیں تو یقیناً ان کو دینا زیادہ بہتر ہے، لیکن یاد رہے کہ قریبی رشتہ دار جیسے والدین، اپنی اولاد اور بیوی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، کیونکہ ان کا خرچ برداشت کرنا واجب ہوتا ہے۔ البتہ دوسرے قریبی محتاج رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے جن کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں ہے۔ 10ویں بات، کیا بچوں کے مال میں بھی زکوٰۃ ہے؟ جی ہاں، نابالغ بچوں کے مال میں بھی زکوٰۃ ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے۔ اسی طرح ذہنی معذور یا پاگل افراد کے مال پر بھی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے عاقل اور بالغ ہونے کی شرط نہیں ہے، بلکہ نصاب تک پہنچنا شرط ہے، اور ان لوگوں کی زکوٰۃ نکالنے کا ذمہ دار ان کا سرپرست ہوگا۔ تو یہ تھی زکوٰۃ سے متعلق 10 اہم باتیں۔ امید ہے کہ ناظرین ان سے مستفید ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے حلقے میں 10 اور باتیں بیان کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچا کر اس کار خیر میں شریک ہوں اور ثواب دارین کے مستحق ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔